والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کیا ہے، بات اللہ کی ہے اور فرمائی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں: انا عند ظن بعبدی، انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق اپنے بندے کا فیصلہ کرتا ہوں. بندہ جیسے اپنے مولا کے ساتھ یقین رکھتا ہے اسی یقین کے مطابق اللہ کریم اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں. دعا مانگتے مانگتے بندے کے دل میں خیالات آئے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اگر دل میں پختہ عزم ہے، یقین ہے کہ میں گناہگار ضرور ہوں، میں اللہ کا مجرم ضرور ہوں، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہی ہے جو میری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، میری ہر مصیبت کو دور کر دے گا، میری ہر جائز خواہش کو پورا کر دے گا، میری آرزوؤں کو میرا اللہ پورا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں: انا عند ظنی، میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے، عبدی بھی، میرا بندہ جس طرح مجھ پر یقین کرتا ہے میں اسی کے یقین کے موافق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اب یہ بندے پر ہے کہ بندہ اپنے مولا سے دعا مانگتے ہوئے کیسا یقین رکھتا ہے، کیسی کیفیات لاتا ہے. مولا کے ساتھ یاری لگانی ہے تو یقین والی یاری ہونی چاہیے.
یاری ناقابل قبول ہے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، ارے بھائی دنیا میں 2 نمبری پیار میں چل جاتی ہے۔ آپ اپنی معشوق کو جھوٹے خواب دکھا سکتے ہیں، جھوٹی کہانیاں چلا کے ٹائم گزار سکتے ہو، لیکن اپنے مولا کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو محبت ہے، اس میں 2 نمبری نہیں چلے گی، 2 نمبری نہیں چلے گی۔ آپ دنیا والوں کو کہہ سکتے ہیں میں تواڈا ہاں، میں تواڈا ہاں، اور اندر ہی اندر کسی اور کا ہے، کوئی قیمت نہیں۔ دنیا میں 2 نمبری چل گئی ہے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، لیکن مولا کے ساتھ یاری ہے، مولا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ پھر یہ تعلق کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، لوگو جب تم حج سے فری ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم دور جاہلیت میں اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو ایسے یاد کرو جیسے دور جاہلیت میں حج کے بعد تم اپنے باپ دادا کے قصے سناتے تھے۔ دور جاہلیت میں جب مشرکین حج کر لیتے تھے، پچھلے دین کے موافق حج کر لیتے تھے، حج کرنے کے بعد میدان منع عرفہ میں بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے تھے، اور ہر کوئی اشعار پڑھتا تھا اور اپنے آباء و اجداد کی مدح سرائی کرتا تھا۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ حج سے فری ہو جاؤ تو پھر اپنے باپ دادا کی جیسے بڑائی بیان کرتے تھو، اسی طرح میری بڑائی بیان کرو۔ فرمایا او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ ہمیں یاد کرو، اللہ کہتے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں جی مولا کو یاد نہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا پیار نصیب نہیں ہوا، اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق نصیب نہیں ہوا۔ مولا کا پیار نسبت کی بڑی قیمت ہے۔ مولانا جاوید صاحب کلام پڑھ رہے تھے کہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے گلاب ہو گیا ہوں، یعنی جو پھولوں کا سردار ہے اس کے ساتھ اپنی نسبت شاعر نے جوڑی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ہمارا ہو جاتا ہے، ہمیں دل میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اسے مخفی طور پر یاد کرتے ہیں، اور جو ہمیں مخلوق کے سامنے یاد کرتے ہیں، اللہ فرماتے میرا دوست تو مجھے میرے بندوں کے سامنے یاد کرتا ہے، میرے چند بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، میں سب سے اعلیٰ عرفہ قرب والے فرشتوں میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، اور ایسے ذکر نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا کریم فرشتوں کے جھرمٹ میں فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتائیے مجھے اس بندے نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے جھوم جھوم کر میرا نام لے رہے ہیں، کیسے پیار سے جھوم جھوم کر میرا نام لے رہے ہیں، لذت اور سرور سے، اطمینان اور سکون سے میرا نام لے رہے ہیں۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں مولا یقیناً آپ کا نام لے رہا ہے، آپ کی تسبیح کر رہا ہے، آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، دوست نہیں محبوب بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے۔ میری اور آپ کی حقیقت جاننے کے باوجود میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ اپنی ریاست کے بھنگی کو اپنا دوست نہیں کہتا، اس کو پتہ ہے یہ گٹر صاف کرنے والا ہے، گلیوں میں جھاڑو دینے والا ہے، لوگوں کے لیٹرین دھونے والا ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کیا تو میری بادشاہت میں نقص آ جائے گا، میرے شان اور عظمت میں زیوال پڑ جائے گا۔ یہ دنیا کا بادشاہ کہتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں خالق کائنات پر، مولا کریم پر، میں لکھ واری قربان جاؤں۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی تخلیق فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا
خلق مما دافق، اللہ فرماتے ہیں ایک ٹپکنے والے منی کے پلیت ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، باوجود اس کے اللہ جانتے ہیں ہمارے پیٹ کے اندر پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے، اللہ جانتے ہیں کبھی کبھی ہم نالائقی کر جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، مولا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مولا کا کرم تو دیکھیے، ہم جیسے نالائقوں کے اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وہ ایک خطے کا، زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا بادشاہ ایک بھنگی کو اپنا دوست نہیں کہتا، اپنی ریاست کے فقیر بھکاری کو اپنا دوست نہیں کہتا۔ میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اپنی اپنی حیثیت ہم خوب جانتے ہیں، باوجود اس کے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ گواہ کن کو بنایا؟ مقرب ترین فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے دیکھے بغیر، جنت جہنم دیکھے بغیر ہم سے یاری لگا رہا ہے، ہم سے دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ اس کا نفس اس کا دشمن ہے، اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، شیطان اس کا دشمن ہے، اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، جیسے ہی اس سے گناہ ہوتا ہے تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے سکون کی فضا ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، مولا کے حضور دل ہی دل میں گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کی دھرتی پر جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ معاف کر دے، عرشوں پر اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف بھی کر دیا، دوست بھی بنا لیا۔ اللہ کی دوستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور میرے لیے آپ کے لیے دنیا کے تمام اعزازات سے بڑا اعزاز یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہے، اور دوست خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہمیں گلہ ہوتا ہے ہمیں فلاں نعمت نہیں ملی، ہمیں فلاں بنگلہ نہیں ملا، ہمیں فلاں نوکری نہیں ملی، ہمیں فلاں چھوکری نہیں ملی، نوجوانوں کا آج کل کا درد ہے، ہمیں فلاں چھوکری نہیں ملی۔ تو اللہ واللہ عزیز حکیم ہے، اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ جب اللہ اپنے بندے کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر اللہ حکیم بھی ہیں، حکمت والا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے اگرچہ میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ رہا، لیکن میرا دوست یہ یقین رکھ لے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہترین فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر ایسا فیصلہ نہ ہوتا ممکن ہے میں اور آپ گمراہ ہو جائیں، اس لیے کبھی مولا کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرنا اور مانگتے بھی رہنا۔ اور کیسے مانگنا؟ مولا آپ کی نعمتیں مجھے یوں سمجھ آ رہی ہے، میں مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں ہے پتا یہ نعمتیں میرے لیے خیر ہیں یا شر، لیکن آپ کے علم میں ہے، اگر خیر ہے تو عطا فرما دیجئے، شر ہے تو روک لیجئے، میری حفاظت فرما لیجئے۔ یوں دعا مانگی ہے۔ مولا نے انسانوں میں سے وہ لوگ جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، جن کو دنیا سے پیار ہے، جن کو مولا سے پیار نہیں ہے، اور جن سے مولا کو پیار نہیں ہے، اللہ نے انہیں بھی مانگنے کی توفیق دی ہے، لیکن وہ صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا دے دے، ہمیں دنیا کے خزانے دے دے، ہمیں دولت دے دے۔ چند دن پہلے میں بھی اڈے پہ کاروبار کرنے والا آدمی ہوں،
تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہتا ہے حضرت جی اللہ تعالیٰ بھی بڑا عجیب ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بھری ہوئی جگہوں کو اللہ بار بار بھر رہا ہے، جن کے پاس دولت ہے اللہ بار بار انہی کو دیے جا رہے ہیں، انہی کو دیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آجا اللہ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ، باوضو ہو اور اللہ کے گھر میں آ کر صلاۃ الحاجت پر اللہ کی بارگاہ میں درخواست دے، یا اللہ جو بھی دنیا کا مالدار آدمی تیرے ذہن میں ہو اس کو ذہن میں رکھ کر کہہ دے، یا اللہ یہ جو میرے پاس صحت ہے، یہ جو میرے اعضاء صحیح صحیح کام کرتے ہیں اور لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، ہر چیز کو میں ایسے کھا رہا ہوں کہ بس میرا معدہ ہضم کیا جا رہا ہے، یہ میری طاقت، میری توانائی، میری صحت اور بھاگنے دوڑنے کی میرے اندر جو قوت ہے یہ اس مالدار کو دے دے، اس کی گاڑی، اس کی بیماریاں، اس کی کمزوریاں مجھے دے دے۔ وہ تو آپ کی یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تم ناشکری کرتے ہو جی ساڑھے کو لکھیے۔ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے اور کھانے کے لیے صحت اور طاقت دی ہے، ان کے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، کھا پی نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، سر پر پھٹی پرانی ٹوپی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ پہلے بازار بادشاہوں کے قلعوں میں لگا کرتے تھے، تو شیخ سعدی 3 دن سے بھوکے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو فوراً چلے کہ جا کر مزدوری کر لوں، کوئی 2 لقمے کما کر کھا لوں۔ جب قلعے کے باہر آئے دروازہ بند، دروازے پر چوکیدار تھا، اس سے پوچھا بھئی دروازہ کیوں بند ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جا، تھوڑی دیر تک کھل جائے گا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب بھوک نے ستایا تو پھر پوچھا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا بیٹھ جا، اور پھر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بھوک نے پھر تڑپایا تو اٹھے اور سختی سے پوچھا اے کیوں دروازہ بند ہے بتا مجھے؟ اس نے کہا بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، بادشاہ نے دروازے بند کروا دیے ہیں کہ بادشاہ کا باز محل سے اس قلعے سے باہر نہ چلا جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ افسوس کرتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے اور جی میں مولا سے گلہ کر دیا، مولا عجب فیصلے ہیں تیرے، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے دین پر عمل کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی اور پیٹ میں لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس بادشاہ ظالم کو آپ نے اتنی دولت دے دی جس کی عقل ہی نہیں ہے کہ باز اڑتا ہے یا دروازوں سے گزرتا ہے۔ بادشاہ کا باز کیا اڑا ہے کہ اس احمق کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دیواروں کے اوپر سے اڑ کے جائے گا، اس نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں، ہم پر دنیا تنگ کر دی ہے۔ یہ گلہ کرتے کرتے ایسے اونگ آ گئے، آواز آئی غیب سے سعدی سودا کر لو، آپ کا ایمان، آپ کے علم و عرفان، آپ کے علم کے خزانے ہم اس بادشاہ کو دے دیتے ہیں، اس کی بے وقوفی، اس کے خزانے، اس کی بادشاہت آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایسے اٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مولا معاف کر دے، کوئی سودا نہیں ہے، کوئی سودا نہیں ہے۔ آپ گاؤں میں رہتے ہو، گاؤں میں رہنے والے نوجوان کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے اور ایسا ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے، اور ڈیزائنوں والی تو آپ لے رہے ہو، چارہ کون کاٹے گا؟ بھینسوں کا گوبر کون اٹھائے گا؟ بھینسوں کو پانی کون پلائے گا؟ فصل کو پانی کون لگائے گا؟ آپ تو مچھوں کو تہو دو گے کہ جی ہم نے اڈے پہ جانا ہے، تو وہ اب تو ہمارے مزے ہیں، ہم صبح نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا کام کرواتے ہیں، بس ایسے ہاتھ بامشکل کام تک پہنچتا ہے، اور بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں جی ہم نے بازار جانا ہے، دکان کھولنی ہے، کوئی کہتا ہے میرا یار آیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مہمان آیا ہے،
کہ کہتا ہے میں اتھے جانا پہ، اور چارے بھی خود کاٹ رہی ہے اور بھینسوں کا دودھ بھی خود نکال رہی ہے، سارا کام گھر کا خود کر رہی ہے۔ ایسی ہو اور ایسی ویسی جب آئے گی تو تجھے ایسے ویسے نہیں پھرنے دے گی، پھر تیرے کان کھینچ کے رکھے گی۔ تو اللہ حکیم ذات ہے، اللہ کے فیصلوں کو مان لو، کبھی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کیا کرو میرا دوست، اور صرف دنیا نہ مانگو۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا وتیرہ ہے کہ دشمنوں نے اللہ سے مانگا ربنا آتینا فی الدنیا، اے پالنے والے رب ہمیں دنیا عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے۔ اور اللہ اپنے پیاروں کے لیے فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے مولا دنیا کی حسنات عطا فرما، دنیا میں پیسہ کماؤ، رزق حلال کماؤ، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی جائیدادیں بڑھاؤ، لیکن اپنے مولا کو نہ بھولو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرا فضل تلاش کرو، اچھے اچھے تکڑے تکڑے بزنس کرو، اچھی اچھی تکڑی تکڑی نوکریاں کر لو، اچھے اچھے تکڑے تکڑے کاروبار کر لو، روٹی روزی کما لو، لیکن اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے، گناہوں میں نہ پڑنا، بدماشیوں میں نہ پڑنا، ہماری نافرمانیاں نہ کرنا، بس۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اچھی گاڑی ہے، جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، عید پڑھنے جا رہا ہوں، اماں ابا کو دیکھنے جا رہا ہوں، اپنے کسی اچھے نیک دوست کو ملنے جا رہا ہوں، خواہش کرو، اللہ سے مانگو، مانگنا منع نہیں ہے، مانگو یا اللہ کروڑوں والی گاڑی دے دے ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے گزارا کرو۔ یوں کبھی نہ کہنا یا اللہ مانگتے مانگتے اتنے سال ہو گئے تو بھی نہیں سنتا، الیاذ باللہ، ایسا نہیں کہنا۔ غلام کا کام ہے درخواست دینا، آقا کی مرضی ہے وہ درخواست قبول کر لے یا ریجیکٹ کر لے، قبول ہو جائے تب بھی اپنا بنا کے رکھیے، اپنی رحمت سے، اپنی دوستی سے، اپنے پیار سے محروم نہ کرنا، یہ فکر دامن گیر رہے، یہ دنیا کی نعمتیں آنی جانی ہے، تو یہ دنیا تو ایسی ہے بھائی، یہاں تو جوانی بھی ایسی ہے جس کو زوال آنے والا ہے، یہاں تو صحت بھی ایسی ہے جس کو زوال آنے والا ہے، تو دولت پہ کیا اترانا، معیار یہ ہے اللہ نہ چھوٹے، معیار یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہ چھوٹے، دنیا کی ساری نسبتیں بیکار اور غارت چلی جائیں گی، لیکن اللہ کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کام آنے والی ہے، بس یہ دل میں سوچنا ہے، اللہ سے با وفا رہنا ہے، مولا سے بے وفائی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی، اور کبھی گناہ ہو جائے فوراً رونا ہے، فوراً گڑ گڑانا ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، اور کیسے بہانے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سورۃ الاعراف، اللہ فرماتے ہیں پکارو اپنے پالنے والے مولا کو، پالنے والے پروردگار کو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن وہ دیکھیں گے ایسے لوگ دنیا میں جنہیں وہ گناہگار، حقیر، عام لوگ سمجھتے رہے، وہ اللہ کی دوستیوں، اللہ کے دوستوں کی صف میں اعلیٰ درجوں پر کھڑے ہوں گے، اعلیٰ درجوں پر۔ انہوں نے رب سے دوستی تو کی لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ میں بھی مولا دا یار ہوں، کسی کو بتایا نہیں میں بڑا حاجی نمازی ہوں، کسی کو بتایا نہیں اتنا بڑا اللہ والا ہوں، شور شرابہ نہیں کیا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی یہ بہترین صفت ہے،
اعلیٰ ترین صفت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تو مجھے جی ہی جی میں آہستہ یاد کرتا ہے کہ میرے یاد کرنے کو تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو مجھے یاد کر رہا ہے، میں جانتا ہوں تو مجھ سے پیار کر رہا ہے، میں جانتا ہوں تو مجھ سے دوستی کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے جس طرح تو نے میری دوستی کو دنیا میں چھپایا میں نے بھی تیری دوستی کو فرشتوں سے چھپایا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اچانک تجھے ہم اٹھا کر اپنے یاروں کی صف میں کھڑا کریں گے، صرف تیرے والے حیران نہیں ہوں گے، اللہ فرماتے میرے مقرب فرشتے بھی حیران ہوں گے، یہ بھی اللہ کا دوست تھا۔ صرف تیرے والے حیران نہیں ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف والے بھی حیران ہوں گے کہ یہ بھی اللہ کا دوست تھا۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کیا پتہ کسی کی ایک آہ میرے اور آپ کے ہزاروں سجدوں سے افضل نکل جائے، اعلیٰ نکل جائے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا کرو، کیوں؟ مثالہ تو موجود ہے، ایمان تو موجود ہے، صرف تیلی چٹکانے کی دیر ہے، صرف پتھر چٹکانے کی دیر ہے، بس تھوڑی سی رگڑ لگے گی یہ آگ جل اٹھے گی۔ یہ کون سی آگ ہوگی؟ ندامت کی آگ ہوگی، گناہوں پر شرمندگی کی آگ ہوگی۔ ممکن ہے تیرے میرے 20-30 سال کے سجدے کیا پتہ قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن جس کو میں نے آپ نے حقیر اور ذلیل اور کمی سمجھا ہے، کیا پتہ اس کی ایک آہ اتنی زور آور ہو، اتنی طاقتور ہو، اتنی اخلاص والی ہو، اتنی خالص ہو کہ وہ اللہ کے اعلیٰ ترین دوستوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو مجھے مخفی طور پر، بخاری اور مسلم میں ہے، جو مجھے آہستہ یاد کرتا ہے ایسے یاد کرتا ہے مخلوق والوں کو پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے اس بندے کو ایسے یاد کرتا ہوں کہ فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھا کر اپنے یاروں کی صف میں کھڑا کریں گے تو تیری صف والے حیران ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے قرب میں رہنے والے فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ اللہ اس کا تذکرہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، یہ کیسے آپ کا دوست ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو اللہ سے راز و نیاز رکھو، دنیا والوں سے نہیں میرا دوست۔ اور اللہ کے محبوب لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات مانگتے ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنات بھی مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں مزے ہونے چاہیے۔ مال اور دولت برا نہیں ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت اور اخلاص کے ساتھ مال اور دولت ہو، یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے، یہ نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کی دوستی نہیں ہے، تو یہ مال اور دولت دنیا والوں کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی دوستی نصیب فرمائے اور اپنی ذات کے ساتھ اللہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔